بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ واقعی دارالحکومت اسلام آباد میں 27ویں آئینی ترمیم کا گلگلہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ ہر طرف اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور امید یہی ہے کہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ آج اس اہم ترین موضوع پر ہم آپ سے یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ ترمیم منظور ہوگی یا نہیں ہوگی یا اس کے کیا، ہم یہ بات کریں گے کہ یہ ترمیم اگر منظور ہو جاتی ہے تب کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں؟ آپ سنائیں کیسے ہیں سر جی؟ اللہ کا اللہ کا کرم۔ اچھا شاہ جی، 26ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، بڑی بھاگ دوڑ کے بعد وہ ترمیم منظور ہوئی۔ اب 27ویں ترمیم کا آپ کو پتہ ہے ہر طرف جو ہے جی وہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ سرگرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کل تک جو پروگرام پیپلز پارٹی کا جو پروگرام رکھتی تھی پی ٹی آئی جب عمران خان اقتدار میں تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے، اور پھر ان کا ایک 10 سالہ پروگرام تھا کہ جناب 10 سال ہم نے اقتدار میں رہنا ہے۔ پروجیکٹ عمران آپ کہہ لیں جناب، چلو جی اس کو۔ اب جن حکمرانوں کی آپ تعریف کرتے ہیں جی کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو کیا وہ حکمران جو ہیں اس وقت جو حکمران اتحاد ہے وہ وہی پریکٹس نہیں دہرانے جا رہا جو عمران خان دہرا رہا تھا؟ کیونکہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس دیا جائے گا جو 2030 تک برقرار رہے گا۔ تو کیا ذرا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے شاہ جی؟ اچھا، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا نا کہ پروجیکٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے اندر تھوڑا سا جو فرق ہے نا چوہدری صاحب، وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو تھا وہ انہیں چونکہ سیاست کے جو بنیادی اصول ہیں نا، مقصد یا انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے، اس کے اندر شاید انہیں اتنا ادراک نہیں تھا یا اتنا فہم نہیں تھا ان کا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پائن بس آرمی چیف میں میرے نہ لیتے اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی میں بنا دیا جنرل فیض کو تو اٹس اوکے، سب چیز میرے۔ حالانکہ انہیں ایک چیز سمجھنی چاہیے تھی کہ خطے کے جو ممالک ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، ان کے اندر میں امریکہ کو تو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں نا، کہ سعودی عرب کا پاکستان کے اندر جب بھی رجیم چینج ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جو صاحب اس کے اندر پوری تاریخ ہے پاکستان، کیونکہ ظاہر ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، جو پیسہ خرچ کرے گا اس کا کردار بھی ہوگا۔ سیکنڈلی، چائنا پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے کہ جسے پاکستان ناراض کر ہی نہیں سکتا کسی صورت، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نہیں کہتا، نہ مجھے معلوم ہے، نہ میں کچھ نہیں کہتا کہ کیا ہوا کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ سعودی ولی عہد نے جناب امریکہ سے آ رہے تھے تو اپنا طیارہ واپس منگوایا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے متعلق آپ جو بھی کہانیاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے دور کے اندر جو مشیر خزانہ تھے رزاق داؤد سے لے کے جو ان کے وزیر تھے، وہ سی پیک کے حوالے سے کیا کن خیالات کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہے، اور یعنی ڈیڑھ سطح تک جو ہے وہ سلو ہو چکا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اس سے چائنا بھی ناراض تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سمجھا تھا کہ جناب باجوہ اٹس اوکے تو اٹس اوکے، جنرل فیض اوکے تو اوکے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو پاکستان کے جو برادر ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج کے اندر ان کا ایک بڑا مرکزی کردار ہے۔ اور یہ چیز جو آپ نے تقابل کیا نا سر، یہ چیز چونکہ میاں شہباز شریف جو ہے مسلم لیگ نواز ہے نا سر، تو 85 سے وزیر اعلیٰ ہیں، اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے پنجاب کے 81، لیکن آپ 1990 سے ہی لگا لیں کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو انہیں انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے، انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب شاہ جی بات تو پھر وہی نا، ٹھیک ہے، وہ میاں صاحب کو بڑا ادراک ہوگا۔ سوال میرا یہ ہے، کیا نون لیگ اسی روش پر چل رہی ہے یا نہیں جس پر پی ٹی آئی چل رہی ہے؟ الحمدللہ جی چل رہی ہے، الحمدللہ۔ اب جواب یہ ہے نا چل رہی ہے، تکیہ ان کا بھی انہی پتوں پر ہے نا جناب۔ ہاں لیکن جی ٹھیک ہے، آرمی چیف جس نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ اگر 2030 تک رہیں گے وہ صاحب، تو ہمارے لیے آسانیاں ہوگی۔ یہی عمران خان کی سوچ تھی۔ میں نے کہا فرق ہے نا جو آپ نے کہا نا جن پتوں کے اوپر تکیہ کیا تھا، سر ان پتوں کو جہاں سے ہوا آتی ہے نا، تو وہ جو ایئر کنڈیشن ہے نا، انہوں نے جو نواز لیگ جو شریف فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلق ہیں، جہاں سے پتوں کو ہوا دی جاتی ہے،
تو یہ ایک فرق ہے کہ انہوں نے ایک تو وہ ان سے بڑے اچھے تعلق ہیں وہ سارا سنبھال کے، سیکنڈلی یعنی آپ دیکھیں کہ طیب اردگان سے بڑے اچھے تعلق ہیں، سیکنڈلی پایان شہباز شریف میاں صاحب جو ہے نا، میاں شہباز شریف صاحب وہ بنے ہی اس لیے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا نہیں پہچان تسی جانا کدے کدے پھر خود اپنے پیر تے کلاڑی مار دیو، یعنی یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب اگر برطانیہ میں بھی پرائم منسٹر لگ جائے نا تو یہ دوسرے سال ماشاء اللہ لوا دیتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب ماشاء اللہ بہت نگے بندے ہیں، نرم مزاج ہیں، وہ دور سے جو ہے نا وہ کہنا نہیں پڑتا، وہ آنکھ کے اشارے سے سمجھتے ہیں، اوکے ان سے پہلے جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال، اور سیکنڈلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سر جس کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، سر موجودہ گورنمنٹ کی یعنی پوری کوشش ہے کہ ان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے نا وہ 36 کا آنکڑا جو ہے نا وہ 37 ہو جائے، 34 نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب تک چل رہا ہے سر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ جو ابھی پھر جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں، چلو ہم ساری تبدیلیوں پہ تو بات نہیں کرتے جو آئینی، وہ آپ نے پہلے بھی ویلاگ میں کیا اور بھی بہت سے لوگ سن چکے ہیں۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا جب 26ویں ترمیم کا ایشو تھا اور پھر فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ وہ جو آنیاں جانیاں در دولت پہ حاضریاں، ہاں جی حاضریاں تھی وہ سب کی، تو اب فضل الرحمان صاحب بڑے خاموش ہیں۔ تو وہ اس وقت انہوں نے ایک بڑا بیان دیا تھا جی کہ یہ جو 26ویں ترمیم میں وہ کالا ناگ تھا نا، اس کا ڈنگ میں نے نکال دیا۔ تو اب میاں صاحب خاموش ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں، تو اب کیا ہے کہ وہ جو کالا ناگ تھا وہ اپنے ڈنگ سمیت آ جائے گا اس ترمیم میں؟ جی اب وہ اس لیے خاموش ہیں کہ پہلے جو تھی وہ ان کی ضرورت تھی، مجبوری تھی گورنمنٹ کی۔ اب جو وہ جا رہے ہیں وہ ایک جسٹ مسئلہ جسے کہتے ہیں نا سیاسی مصلحت کے تحت، کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی، ادروائز مولانا صاحب کی یا کسی بھی کی ضرورت نہیں ہے عددی اعتبار سے۔ جی جولائی کے اندر جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد آپ یہ سمجھے کہ 235 جو ہے نا ارکان کی اکثریت حاصل ہے، اور اگر ہاؤس پورا بھی ہو قومی اسمبلی کا 342 تو اس کے اندر بھی 226 227 کی آئی تھنک ضرورت پڑتی ہے کے لیے۔ تو ان کے پاس آلریڈی 9 ارکان زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ ٹائٹ پوزیشن ہے، وہ نیک ٹو نیک جو ہے نا، لیکن وہاں بھی ان کو 2/3 اکثریت جو ہے نا وہ حاصل ہے، 26 پیپلز پارٹی کے ہیں، 20 مسلم لیگ نون کے ہیں، یعنی کہ اکثریت ہے دونوں جگہوں پہ۔ اس کا مطلب ہے کالا ناگ پھر آئے اپنے ڈنگ سے، کالا ناگ ماشاءاللہ پورے پھن پھلا کے آئے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا ایک تو میں آپ کو چویسا بتاؤں کہ یہ ان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس کالے ناگ کی، لیکن ان کے پاس پولی کیا ہوگی کہ جناب میثاق جمہوریت کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورس کا جو ہے نا وہ ذکر ہے، وہ اس لیے ذکر ہے کہ آج جو اگر آپ اجازت دے تو کہ یہ جو آج کہتے ہیں نا آزاد عدلیہ کے اوپر بڑی جناب وہ قدغن لگنے والی ہے، سر اسی آزاد عدلیہ نے پیپلز پارٹی جو ہے نا انہوں نے میثاق جمہوریت میں اس لیے شامل کیا تھا کہ اسی آزاد عدلیہ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، اسی آزاد عدلیہ نے جنرل ضیاء کو اور جنرل مشرف کو آئین کے اندر ایک اکلوتے ایک بندے کو جو ہے نا ترمیم کرنے کا حق دیا تھا۔ وہی تجاوزات جو ہوئے تھے وہ 18ویں ترمیم کے اندر ختم کیے گئے تھے، لیکن جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو سر پھر اسی عدلیہ نے افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں ماشاءاللہ گن پوائنٹ کے اوپر پارلیمنٹ سے 19ویں ترمیم کروائی تھی۔ تو اب اگر جو آئین پسند ہیں ہلکے وہ اگر ججز آ جاتے ہیں، دیکھیں نا ابھی جو ہوئی ہے ججز کے ریمارکس کیا ہیں، وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ نے جو پاس کر دیا ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے، کہ آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اچھا شاہ جی اب ایک اور سوال کا جواب دیتا ہے جائیں، ٹائم کم ہے، کہ اس میں ایک وفاق جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے جو صوبوں میں جس کو تحفظ حاصل ہے وہ جو مالیاتی وصولیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اس کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی تبدیلیاں چاہتا ہے وفاق۔ تو پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور واضح اشارے ہیں کہ NFC ایوارڈ پر وہ حکومت کی سپورٹ نہیں کرے گی، تو کیا یہ مسئلہ پھر NFC ایوارڈ والا کس سائڈ پہ جائے گا؟ چوہی صاحب میں آپ کو بتاؤں کوئی ایسی چیز، اچھا ایک جملہ سوری جو پچھلا کا سوال تھا نا کہ یہ جو عدالتوں کے اندر خیر میں یہ آپ کو پہلے جواب دے دوں کہ NSC ایوارڈ کے اندر سر کوئی ایسی چیز جو صوبوں سے لے کے آپ فیڈرل کو دیں گے نا کہ ان کی خود مختاری کے اوپر تھوڑا سا بھی حرف آئے، پیپلز پارٹی نیور ایور اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ لیکن 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 جیسا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ترمیم کا مسودہ جو ہے یہ مجوزہ ہے نا ابھی، جی ہاں جی، تو یہ کس نے پیش کیا؟ گورنمنٹ نے، جی بالکل۔ تو اکثر ہمیشہ کچھ ایسی ترامیم گورنمنٹ یا مجوزہ جو مسودہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں جنہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ نکالنا ہے تاکہ جو فریق مخالف ہے یا جو دوسرا فریق ہے اس کی فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ ہو۔ تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں ایسا کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہ آئے، لیکن پنجاب کے علاوہ تینوں صوبے جو ہیں جو سب ان کے اندر قوم پرست تنظیمیں موجود ہیں، ہاں جی، وہ نہیں جینے دیتی۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگا کے جو ہے نا وہ پھر بڑا ڈیمیج کرتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی
کبھی بھی کسی ایسی چیز کو امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جس کے اندر صوبوں کی خود مختاری کو پہ اوپر ہو جائے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر این ایف سی ایوارڈ کو نہ چھیڑا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی تمام تر جو طاقت ہے وہ حکومتی پلڑے میں ڈال دے۔ ایوان میں، دونوں ایوانوں میں حکومت کو واضح اکثریت حاصل ہے، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ حکومت یہ ترمیم منظور بھی کرا لے گی اور کالے ناگ کے کالے ڈنگ کے ساتھ کرا لے گی، اور پھر اسی روش پہ رواں دواں ہو جائے گی جو عمران خان نے اپنائی تھی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔